الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پارٹ فرسٹ میں بتا دیا تھا کہ کس طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی اور کیسے آپ کی پرورش دائی حلیمہ نے 2 سال کے بجائے 4 سال کی، اور کس طرح آپ کی عمر 4 سال ہونے کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ گئی۔ اب پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو اسے آگے کیا واقعہ بتانے والے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ اور اس کے بعد سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کے بیچ ہوئی تو آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کے لیے نکل گئے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا نہیں علوی تھا۔ پیارے دوستو، زمانے میں سفر ایک ڈھیر مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا سفر بھی یہ مہینوں کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ مکہ کی طرف پلٹ کر آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ کے دادا بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا، اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ جب آپ 1 مہینے کے بعد مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ ابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح کے آپ 6 سال میں ہی یتیم ہو گئے۔ اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش سے کچھ پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ 6 سال کے بھی نہیں ہوئے اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، مارنا اور جلانا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دن سب کو مر جانا ہے۔ آپ کے دادا نے آپ کو گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ کہ اس افسوس کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ سوچ کر دیکھیں اس بچے پر کیا بیتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچے کو لوگ دھتکار والی نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ خود اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ آپ کے ساتھ تھے، اس لیے آپ کے ساتھ معاملہ اچھا پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب اپنے ساتھ لے کر مکہ پہنچے، اور آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، پر آپ کے دادا بھی آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ ابو طالب وہ شخص تھا جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا، اس کی لوگ سب سے زیادہ عزت کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے خاص فرش بچھا جاتا تھا، جس گھر پر وہ اکیلے بیٹھتے تھے کسی اور کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہ آ جایا کرتے تھے اور اس فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کو اٹھا کر اگر الگ بٹھا دیا جاتا تو ابو طالب منع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کو بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ پیارے دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دادا کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی۔ آپ کی ہر خواہش کو وہ نبھا کر رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے، آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف
تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے، آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ پیارے دوستو، ایسے کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے اور آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی۔ مگر سوچے، اللہ کے نبی کسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینہ اور 10 دن کی ہوئی تو اچانک ایک دن آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا نے مرتے وقت آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا، اور ایک دادا سہارا ہوتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے چاچا ابو طالب نے سہارا دیا، آپ کی ہر طرح کی حفاظت کی، دشمنوں کے وار سے آپ کی ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور اس طرح سے آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کبھی بھی کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے آپ کو پورا کر دیتے تھے۔ اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب ابھی بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوتا تھا، ایک اور ڈھیر مہینوں کا ہوتا تھا۔ لیکن ابو طالب نہیں چاہتے تھے آپ چھوٹے سے بچے جس کے نہ والد ہو، نہ والدہ کا سہارا ہو اور نہ دادا کا سہارا ہو، اس کو کسی کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں۔ تو پیارے دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلہ کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوا۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے تھے، اس طرح وہ سامان کی لین دین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ ساتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا کہ ایک اونٹنی پر سوار کیا گیا۔ ابو طالب کو جبکہ ایک قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں ہو گئی تھی، اس لیے وہیں انہوں نے پڑاؤ کر دیا تاکہ وہیں پر رات گزار سکیں، اپنی تھکن اتارے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت راہب ہوتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا تھا۔ جب اس کو پتا چلتا کہ ملک شام میں کسی نے پڑاؤ کر ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا وہاں آتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا، یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی بات سن کر ابو طالب نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا، تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی درخت نہیں تھا جو اس بچے کو سجدہ نہیں کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم اس بچے کو ملک شام مت لے کر جانا، کیونکہ آگے ان کو یہود سے خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دیں، اور اس بچے کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ تورات انجیل میں اس کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس کو جانتا ہوں، اس کی پیٹھ کے پیچھے جو نبوت کی مہر لگی ہے اس مہر سے بھی اس کو جانتا ہوں، لہٰذا تم اس کو ملک شام مت لے کر جانا۔ تو پیارے دوستو، ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا، وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ساتھ وہ واپس مکہ پہنچا دیا، کیونکہ ابی طالب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب ان کی پرورش اور حفاظت کے لیے اور چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرف سے حفاظت کرنے لگے۔